دونوں ملکوں میں جو میجورٹیز ہیں ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو مائنورٹیز ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ ایگزسٹ نہیں کرتی دونوں کنٹریز میں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ حیدر۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جائے تو آپ کو کون سی کنٹری میں صحیح فریڈم آف اسپیچ نظر آتی ہے، انڈیا میں یا پاکستان میں؟ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو دونوں ملکوں میں جو میجورٹیز ہیں ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو مائنورٹیز ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے فریڈم آف اسپیچ ایگزسٹ نہیں کرتی دونوں کنٹریز میں۔ صحیح ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ میجورٹی کو ہی فریڈم آف اسپیچ کے لیے ہر چیز دی جاتی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب مائنورٹیز کی بات آتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے؟ حالانکہ آپ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہو، ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہو، اس کے باوجود کیوں اتنے زیادہ تفرقات رکھے جاتے ہیں؟ جی، اسینشلی جو اس کی وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ پوزیشنز آف پاور میں ہوتی ہے، گورننس کے اندر، ملٹری کے اندر، ہر بیوروکریسی کے اندر، جوڈیشری کے اندر میجورٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کی مائنورٹی ہے، چونکہ نہ ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نہ وہ پوزیشن آف پاور پہ ہوتے ہیں، اس لیے جو رولنگ ایلیٹس ہیں وہ جو ان کا دل چاہتا ہے ان کے لیے وہ پالیسیز بناتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں وہ مزید مارجنلائز ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس کا میرے نزدیک ہے اس کا مسئلہ۔ اوکے فائن۔ ایسے مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کبھی پاکستان کا یا انڈیا کا پرائم منسٹر بننے کا موقع ملتا ہے تو آپ سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹ کی بات کریں گے یا میجورٹی کے رائٹس کی بات کریں گے؟ کیونکہ جو بھی پولیٹیشین آتا ہے وہ بات لازمی کرتا ہے لیکن رائٹس پرووائڈ نہیں کرتا۔ جی، اگر ہائپوتھیٹیکلی مجھے کسی بھی پوزیشن آف پاور میں لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ہماری مائنورٹیز، ایتھنک مائنورٹیز، جینڈر مائنورٹیز، خواجہ سرا کمیونٹی، ہماری عورتیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ بلکہ کیا انہی کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، انہی کے ڈیولپمنٹ پروگرامز بنانے ہیں، انہی کو ہم لوگوں نے وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم ان کو اوپر لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایگزسٹنگ جو مرد ہیں یا جو میجورٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے وہ تو پہلے سے اتنی پریویلیجڈ ہے کہ ان کو تو اتنا زیادہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بہت ہی زیادہ کم مائنورٹی میں لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ٹرانسجینڈرز ہو گئے ہیں، خواجہ سرا ہو گئے ہیں، اس کے بعد وومن کو تو خیر شاید رائٹ ملتا ہے، شاید نہیں ملتا، لیکن ان کو سوسائٹی سے بے دخل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ مسلم، جو کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، لیکن انڈیا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی رائٹس کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ یہی آتا ہے آپ کے پاس کہ جب مذہب جو ہے وہ آپ استعمال کرنے لگ جائیں پولیٹکس کے اندر، اور جب آپ مذہب اور پولیٹکس کے بیچ کی دیوار گرا دیں تو یہ آپ نے پہلا دروازہ کھول دیا کہ اب جو میجورٹی کا مذہب ہے اسی کا حق چلے گا، اسی کی بات سنی جائے گی، اسی کی پالیسیز بنائیں گے۔ اسی طرح جب جینڈر میں آپ نے دیوار بنا دی اور آپ نے کہا کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہم پوزیشنز آف پاور میں مرد ہیں اور وہ بھی ایک اسپیسیفک پنجاب کے رولنگ ایلیٹ آدمی ہے، تو اس کیس کے اندر سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہر وہ بندہ جو ان سے مختلف ہوگا، جیسے کہ عورتیں، جیسے کہ خواجہ سرا کمیونٹی، ان کے اوپر سب سے پہلے اس کا نقصان پڑے گا، کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ نہیں ہوگی تو ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے پالیسیز بھی جب وہ بنائیں گے تو پھر وہ مارجنلائزیشن کا جو سائیکل ہے وہ چلتا جائے گا اسی طرح، اور اسی سے ہم لوگ جو اب نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن سال میں اگر عورتیں باہر نکل آتی ہیں تو سب کسی کا مذہب خطرے میں آ جاتا ہے، کسی مردانگی خطرے میں آ جاتی ہے، یا اگر مورت مارچ ہوتی ہے سندھ میں، خواجہ سرا اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہ 2% کے مولوی جن کی بزنس نہیں چل رہے ہوتے، جن کی سیاست نہیں چل رہی ہوتی، تو وہ ہیٹ پولیٹکس کر کے، اس طرح سے باتیں کر کے وہ اپنی پولیٹکس سمجھاتے ہیں۔ ابھی ہم میرب موئی زبان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر ان کی پوری ان کی اسٹرگل دیکھیں، ان کی پولیٹکس دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے نئی بات اٹھا لی ہے، ہمارے ایک میجر مذہبی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خواجہ سراؤں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے مورت مارچ میں بولا ہماری تصویروں کے اوپر کالا پینٹ کیا ہے، تو بیسکلی ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ تو اگر آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ بھی ایویلویٹ کریں کہ آپ مرضی ہیں یا نہیں۔ اسی چیز سے ریلیٹڈ میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر جوائے لینڈ مووی ریلیز ہونے والی تھی جو کہ ٹرانسجینڈرز کی ایک سٹوری تھی، بہت زبردست سٹوری تھی، لیکن اس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا، حالانکہ وہ دیٹ مووی واز نامینیٹڈ فار این آسکر۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی ایسی چیز دکھا ہوا آپ آسکر کے لیے نامینیٹ ہو جاؤ گی، از دیٹ ٹرو؟ پہلی بات یہ کہ وہ پاکستان کی آفیشیل سبمیشن ہے آسکر کے لیے، وہ نامینیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی، نامینیشنز آسکر کی جنوری میں آنی ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ہوگی نامینیٹ۔ اور دوسری بات، بالکل جوائے لینڈ کو بین نہیں ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں بھی ابھی جو بین لگا ہوا ہے وہ بالکل ہی بیس لیس بین ہے، سینسر بورڈ سے وہ مووی پاس ہو گئی تھی، اٹ میڈ ایبسلیوٹلی نو سینس
for those people to cry. اچھا سارے پروونسز کی بات تھی ایون کہ انڈینس نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے یہ بہت اچھی شارٹ فلم بنائی ہے اینڈ دیور لائک نیچے کمنٹس پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ یار آپ لوگوں کو تو ڈائریکٹ انٹری مل گئی ہے آسکرز کے لیے یہ وہ سارا کچھ, لیکن پنجاب جو کہ کہلاتا ہے کہ سب سے زیادہ ماڈرن پروونس ہے اسی کے اندر اس مووی کو بین کروا دیا گیا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ہماری پروویژنل گورنمنٹ ہے ان کے پاس اپنی پاور پلے کے لیے یا کچھ دکھانے کے لیے کچھ خاص ہے نہیں. تو یہ ریئلائزیشن عوام کو دلانا کہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اب ہم نے ہی مذہب بچانا ہے اور ہم نے ہی کلچر بچانا ہے, تو ان کے لیے اٹ واز اے اسٹریٹجیز بٹ اٹ واز اے پیورلی پولیٹیکل اسٹریٹجی. نہ ان کو فرق پڑتا ہے کہ کون کسی کا جینڈر کیا ہے اپنے کمروں کے اندر, نہ ان کو فرق پڑتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. ان کو اس چیزوں کا صرف تب فرق پڑتا ہے جب ان کو اپنی پالیٹکس چپکانی ہوتی ہے. صحیح ہوگا, تھینک یو سو مچ سر. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی شکر, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے اس وقت فریڈم آف اسپیچ کی تو کون سے ملک میں آپ کو فریڈم آف اسپیچ زیادہ دکھائی دیتی ہے, اگر انڈیا کی بات کریں یا پاکستان کی؟ ابھی فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو زیادہ فریڈم آف اسپیچ ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولتا ہے. کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا تو اس کو اتارنے کے لیے بہت کچھ بولا جاتا ہے, لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہے پاکستانی جو سیاست دان ہے نا ان کو بڑی فریڈم آف اسپیچ ہے اس ٹائم. صحیح ہو گیا. تو مطلب انڈیا میں کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آتی؟ مجھے فی الحال تو بھی پاکستان کے حالات ہی نظر آ رہے ہیں جن کو جوجھ رہے ہیں ہم جن سے, صحیح ہو گیا. تو ابھی وہی نظر آ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو کتنا فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے؟ مائنورٹیز کو میرے خیال سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, بات ہر بندہ اپنی کر سکتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ میں خود ایک کرسچن ہوں تو مجھے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہو گیا. جی تو اچھا جیسے کہ آپ کرسچن ہیں تو مطلب کہ آپ ایزیلی ہر ایک چیز جو بات آپ نے کہنی ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہو؟ جی جو جائز بات ہے وہ ہم ہر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا صحیح ہو گیا. یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی ذات کا, ہاں. آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے اپنی بات سے, اور یہ کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے جہاں پہ ہر ایک مذہب مطلب کہ پاکستان سے زیادہ مذاہب وہاں پر رہتے ہیں. تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسلمز ہیں ان کو ایز اے مائنورٹی کنسیڈر کر کے ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے وہاں پہ اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں میڈیا میں ہمیں نظر آتی ہے کچھ چیزیں جو سیاسی طور پہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, یا پھر ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں جو بہتر کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو ان کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے. تو میرے خیال سے کہ عوام کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ ہیٹ کرتے ہیں یا مذہب کو لے کے ایک دوسرے پہ لڑائی کرتے ہیں, یہ سارا سیاسی لیول پہ ہے. صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جائے پاکستان اور انڈیا میں دونوں ایک ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں, کہہ لیں کہ ڈیموکریٹک جمہوریت کو فالو کرتی ہیں, تو کہاں پر آپ کو فریڈم آف اسپیچ زیادہ نظر آتا ہے, پاکستان میں یا انڈیا میں؟ اچھا دونوں ڈفرینٹ ڈائنامکس کے کنٹری ہیں اور ان میں ریلیجن کلچر اور اسی وجہ سے ہم سیپریٹ ہوئے تھے. تو بڑا ایک اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا, وی ہیو ٹو کمپیئر ایپل ٹو ایپل. تو اس میں اگر آپ انڈیا کو کمپیئر کریں تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, بٹ آئی ول کمنٹ آن پاکستان. پاکستان میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے, یس اب بہت تیزی سے اس کے اوپر لوگوں کو بڑا آزادانہ موقع ملا ہوا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ آج کل فوج کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور باقی بھی, مگر وہ میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے اپارٹ فرام گوئنگ ان دیٹ. مگر اتنی آزادی تو ہے لوگوں میں اور شعور بھی آ گیا ہے, یہ تعلیم کے ساتھ چیز آتی ہے. تو اگر تعلیم کے ساتھ آپ فریڈم آف اسپیچ کو بھی سکریو تھوڑا لائٹ کریں گے تو آئی تھنک یہ ملک کے لیے بھی اور ہماری کلچرل ویلیوز کے لیے بھی اچھا ہوگا. اگر آپ خالی فریڈم آف اسپیچ دے دیں گے اور ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ بھی ایک بڑا جاہلانہ عمل ہوگا اور لوگ اس کو بڑا مس یوز کریں گے. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹے ان آور لمٹس اینڈ یس ایوری بڈی ہیو اے رائٹ ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں کافی زیادہ فریڈم آف اسپیچ کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت نظر آتی ہے. لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں اسپیشلی جب بات آتی ہے ہمارے فارن منسٹر کی بلاول بھٹو کی, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے دیٹ از دا ڈیموکریسی, اینڈ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیٹ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو آئی تھنک سو کہ ایک ینگ بندے کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی پاکستان میں, اور آئی تھنک سو یہ فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹ کرتی ہے جو ڈیموکریسی ہوتی ہے. آپ اگر اس حوالے ویسے میں خیر ان کو اب آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں جن کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا اس طرح اندازہ نہیں ہے, وہ ایک گولڈن سپون کے پلے ہوئے بچے ہیں. تو خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ ون.
تو میں اپنے لحاظ سے بات کروں گا, اور اپنے لحاظ سے یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑیں اور اس کو مس یوز ہونے سے آپ نے کہا کہ اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑنا چاہیے ہم لوگوں کو. اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ایجوکیشن ہے اس کو ایک گراس روٹ لیول سے بہت زیادہ امپورٹنس, وہاں پہ ایجوکیشن نہیں نظر آتی, لیکن ان کے آئی ٹی پروفیشنلز تو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, اور دیکھیں کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ نیا انٹروڈیوس کرتے ہیں. وہ ایک سیکٹر ہے, وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی انہوں نے اوور آل ہی ادھر بھی یہی اسی طرح کے حالات ہوں گے. آئی بلیو آئی جسٹ سی اکانومیکلی لوگوں کو, اب جیسے ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ $100 بلین کسی نے سینڈ کیے ہیں, تو وہ ان کے کوئی باہر سے آئے ہیں, تو وہ کوئی اس طرح کا کوئی ریونیوز نہیں ہوتے, تو وہ بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں وہاں پہ انڈیا سے ساتھ آپ کمپیئر کر سکیں. ہاں آپ نے کمپیئر کرنا ہے یورپ کے ساتھ کریں, وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے ود ایجوکیشن ہے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد میران. اچھا میران, مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے فریڈم آف اسپیچ کی تو آپ کو کون سی کنٹری میں زیادہ فریڈم آف اسپیچ نظر آتی ہے, پاکستان یا انڈیا؟ انڈیا میں اچھی ہے. انڈیا میں اچھی ہے, کیوں؟ انڈیا میں اس وجہ سے اچھی ہے کہ ادھر جو ہے نا آزادی ہے پراپر, ان کے جو ڈریسز وغیرہ ہیں بوائز گرلس وہ بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. پاکستان میں اب دوسری لڑکی کو دوسری ڈریسنگ کر لے ایسی ویسی تو کہتے ہیں یہ دیکھو عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو مطلب کہ جیسے وہاں پہ اگر بات کی جائے جمہوریت کی تو یہاں پر بھی جمہوریت ہے, وہاں پر بھی جمہوریت. صحیح جمہوریت فالو کہاں پر ہوتی ہے, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ملتی ہی تب ہے جب آپ جمہوریت کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جمہوریت اسلام کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن ان کی جمہوریت بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کے مذہب پہ یا کسی کے جو ہے ریلیٹڈ نہیں ہم جا سکتے, کسی کے بھی ریلیٹڈ میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ان کی جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں فرق ہے. ان کی جمہوریت تھوڑی سی ہندو مذہب میں آ جاتی ہے اور ہماری اسلامی میں آ جاتی ہے, اسلامی معاشرہ آ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا فریڈم آف اسپیچ کے لیے اگر مائنورٹیز کے لحاظ سے بات کی جائے تو کہاں پر مائنورٹیز کو کمپلیٹ فریڈم آف اسپیچ ملتی ہے, یا دونوں میں نہیں ہے؟ دونوں میں نہیں ہے, دونوں میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ملتی ہے. صحیح ہو گیا. تو کیوں نہیں ملتی, کیا وجوہات ہیں؟ صرف اپنے ذہن کو بندہ سمجھا لینا, چاہے ہندو معاشرہ چاہے پاکستانی معاشرہ, تو صرف ذہن کی بات ہے. بندے کا ذہن جہاں پہ سیٹ ہو جانا وہاں پہ سیٹ رہتا ہے, چاہے وہ ہندو معاشرہ چاہے پاکستان معاشرہ. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر.